احسن بہت باادب، تمیزدار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس میں بہت زیادہ بولنے کی خامی بھی تھی۔ وہ جب ایک بار بولنا شروع کر دیتا تو اس کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہتا کہ وہ مسلسل بولے چلا جا رہا ہے۔ اس کے دوست تو جیسے تیسے یہ سب برداشت کر لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی توہین کا ایک بہترین موقع مل جاتا۔ ایک دن ایک نئے استاد پڑھانے آئے۔ انہوں نے تمام طلباء سے اپنا اپنا تعارف کرانے کو کہا۔ جب احسن کی باری آئی تو اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، کچھ شرارتی لڑکے کہنے لگے، ارے سر، اس کو بولنے کی دعوت مت دیں۔ استاد نے کہا، کیوں بھائی، کیوں نہ دوں؟ لڑکا بولا، سر، یہ ایک بار بولنا شروع کر دے تو اس کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ احسن کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ ہمیشہ خاموش رہے، لیکن اس کے لیے اپنی عادت پر قابو پانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ احسن کا مذاق بننے لگا۔ حالت یہ ہو گئی کہ وہ جیسے ہی بات کرتا، لڑکے ادھر ادھر جانے لگتے۔ اب تو اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد احسن نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی دیوار سے ملے ہوئے باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ بزرگ اچانک احسن کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے احسن سے کہا، بیٹا، ہمت نہ ہارو۔ احسن حیران رہ گیا کہ بزرگ کو اس کی حالت کا کیسے پتہ چلا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ سے دعا کرتے دیکھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں بس ویسے کرو۔ یہ لو 2000 روپے اور آنکھیں بند کرو۔ احسن حیران تھا کہ بظاہر مفلس نظر آنے والے یہ بزرگ اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ احسن نے قطار میں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہاں کیا مل رہا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، بیٹا، یہاں الفاظ مل رہے ہیں۔ 1 روپے کا ایک لفظ ہے۔ الفاظ؟ بس یہی کہنا تھا کہ احسن کو ایسا لگا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ گونگا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے 2000 روپے نکالے اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے 2000 روپے کے 2000 الفاظ خرید لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو بزرگ کے پاس باغ میں پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اب تمہارے پاس ایک دن کے لیے محض 2000 الفاظ ہیں۔ ایک ایک لفظ تول کر بولنا۔ اگر یہ الفاظ ختم ہو گئے تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احسن پریشان ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ تمام تر کوشش کے باوجود احسن نے یہ 2000 الفاظ اسی رات ختم کر دیے۔ اگلے دن اسکول میں چڑھانے والوں کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مذاق اڑا اڑا کر خود ہی خاموش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہی احسن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بولنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے عصر کا وقت آیا اور نماز پڑھ کر وہ باغ میں اسی بینچ پر بے صبری سے بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بزرگ بابا وہاں پہنچ گئے۔ کیسے ہو میرے بچے؟ دن کیسا گزرا تمہارا؟ کہیں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ احسن کی آواز بحال تھی۔ اس نے کہا، بابا، یہ بہت مشکل کام ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ درویش نے احسن کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ تھمایا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی احسن دوبارہ اسی طلسماتی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اسے ایک ٹھیلے والا نظر آیا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، الفاظ خرید لو، الفاظ خرید لو، الفاظ والا آ گیا، الفاظ والا آ گیا۔ لوگ یہ پکار سنتے ہی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ احسن نے بھی پھرتی دکھائی اور 1000 الفاظ خرید لیے۔ وہ گھومتے گھومتے گلی میں چلا گیا، جہاں دو آدمی باہم الجھ رہے تھے۔ ابھی لڑائی بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک شخص کے الفاظ ختم ہو گئے اور وہ خود بخود خاموش ہو گیا۔
दूसरा शख्स भी सामने वाले की खामोशी देखकर ठंडा पड़ गया और लड़ाई ख़त्म हो गई। अचानक उसने खुद को बुजुर्ग के पास पाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम्हारे पास 1000 अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। एहसन ने कहा, जी बाबा, इंशाल्लाह मैं आपकी बात पर पूरा अमल करूँगा। एहसन ने इस बार बहुत ही एहतियात से काम लिया और जब अगले दिन वो बुजुर्ग के पास गया तो उसके पास 200 अल्फाज बाकी थे। बुजुर्ग बाबा बहुत खुश हुए। एहसन ने कहा, बाबा अब मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। मैं उसी वक्त बोलता हूँ जब निहायत ज़रूरत होती है। तो अब मैं आंखें बंद करूँ बाबा? अरे वाह मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मंजिल करीब है। ये लो 1500 रुपये। आज एहसन को तलस्माती दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दिलकश तालाब, सरसब्ज वादियाँ, पानी के झरने, खूबसूरत परिंदे। एहसन हैरान रह गया। ऐसा हसीन मंजर कभी इसकी नज़रों से नहीं गुजरा था। एहसन ने एक दुकान से 1500 रुपये के 1500 अल्फाज खरीद लिए। एहसन ने सोचा कि अगर हर शख्स इसी तरह अपने अल्फाज की कदर करे तो इंसान कितने गुनाहों से बच सकता है और अपना मजाक उड़ाने से भी बच सकता है। इसी दौरान इसकी आंख लग गई और दूसरे ही लम्हे वो बाग में था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम इसी वक्त मेरे पास आना जब ये 1500 अल्फाज ख़त्म हो जाएं। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम्हें इन्हें एक दिन में ख़त्म कर लेते हो या एक हफ्ता चला लेते हो। एहसन ने ये 1500 अल्फाज 10 दिन चला लिए। अब वो समझ चुका था कि बुजुर्ग ने किस बेहतरीन तरीके से उसकी तरबियत की है। उसकी खामोशी की बदौलत अब उसका मजाक उड़ाने वाले भी थक चुके थे। असातिज़ा भी उससे खुश थे और पहले से ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते थे। 10 दिन बाद बुजुर्ग ने एहसन से कहा, बेटा अब तुम्हें अल्फाज ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, तुम बोलने के आदाब समझ गए। मैं दुआ करूँगा कि तुम हमेशा कामयाब रहो। एहसन बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया। एहसन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो समझ गया था कि बहुत ज़्यादा बोलने से सिर्फ़ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए अब वो जब भी बात करता है इंतहाई सोच समझ कर करता है। प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी बोलने लगो तो अपने अल्फाज का चुनाव करें और हमेशा बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करें और बहुत ज़्यादा बोलने से परहेज़ करें। जज़ाकल्लाह।